میرے صبر کا میٹھا پھل مجھے ایک طویل عرصے کے انتظار کے بعد ملا تھا۔ میں نے خواب دیکھنا چھوڑے تو خواب زندگی کا حاصل بن کر ملے۔ بے شک میری زندگی میں درد انگیز لمحے بہت آئے۔ اپنی حسرتوں اور مرتی ہوئی خواہشات کا زہر میں نے قطرہ قطرہ پیا تھا۔ آج جب میں پچھلی زندگی کی جانب مڑ کر دیکھتی ہوں تو ذہن کی کھڑکیاں جیسے کسی تیز طوفان سے بجنے لگتی ہے۔ اب میں ان گزری باتوں کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی کہ یہ ماضی عذاب ہے یا رب۔ ہمارا گھرانہ اوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں سفید پوشی کا ورم بہت مشکل سے قائم تھا۔ گھر کے حالات مشکل ترین تھے، کوئی شے وقت پر نہ ملتی بلکہ مجھے تو کم ہی ملتی تھی کیونکہ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس لیے مجھے قربانی کا ہمیشہ درس دیا جاتا تھا۔ بڑی ہونے کے باعث گھر کی بیشتر ذمہ داریاں مجھ پر تھیں۔ پے در پے بچوں کی پیدائش نے امی کو چارپائی سے لگا دیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا، گھر کا سارا کام مجھ بڑی کی ہی ذمہ داری تھی۔ میرے تو اب بھی تتلیاں پکڑنے اور ہواؤں کے سنگ جھولا جھولنے کے دن تھے، لیکن ماں کو اس کا احساس نہ تھا۔ ان کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ میں تو یہی سمجھنے لگی تھی کہ وقت نے مجھ کو بڑی کا لقب دے کر مجھ سے بے انصافی کی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں نے گھر سنبھال لیا۔ اس عمر میں مجھے تندور پر روٹیاں لگانی پڑی، جبکہ ابھی ٹھیک طرح سے میرا ہاتھ بھی تندور تک نہ پہنچتا تھا۔ ایک ایک کر روٹیاں لگانے سے اکثر میرے ہاتھ اور بازو جل جاتے تھے، لیکن کوئی بھی پرسان حال نہ تھا۔ میری گود میں اس وقت کھلانے کے لیے بچہ دے دیا گیا جب ابھی خود مجھے گود کی ضرورت تھی۔ گھر کو اور پیاری ماں کو سنبھالتے سنبھالتے میں خود سے غافل ہو گئی۔ مجھے شعور ہی نہ آ سکا، جسے پیدائشی اندھا سمجھتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید بڑی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہوں گی، کئی ہفتے کپڑے نہ بدلتی اس ڈر سے کہ مجھ ہی کو دھونے پڑیں گے۔ ماں بھی میرے کپڑے نہ بدلواتی۔ اگر وہ مجھ کو صاف ستھرا رہنے کو کہتی تو گھر کے کام کون کرتا؟ وقت کی دھول نے مجھے اس طرح لپیٹ لیا کہ احساس ہی نہ ہوا کہ کب جوانی نے دستک دی اور کون سا وقت امنگوں کی پیدائش کا ہوتا ہے۔ اچھا کپڑا میرے نصیب میں نہ تھا۔ کھانا میں سب سے آخر میں کھاتی تھی۔ کھانا بناتی دوسروں کے لیے تھی، جو بچ جاتا میں وہی کھا لیتی۔ میں ان روز و شب میں ایسی ڈٹی کہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو میں اپنے کام میں ہی مصروف رہتی۔ یوں دن گزرتے رہے اور میری زندگی روکھی اور پھیکی ہوتی گئی۔ میرے بہن بھائی صاف ستھرے اور اسکول کی منزلوں کی جانب رواں دواں تھے، لیکن میری روٹین نہ بدلی، ویسی ہی رہی۔ کئی دنوں تک میں کپڑے نہ بدلتی۔ اب تو میں کھانا پکا کر اور گھر کا سارا کام وغیرہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی، جیسے کہ مجھے گھر کے افراد یا دنیا والوں سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ میرے بہن بھائی ابو سے روزانہ اسکول جاتے ہوئے جیب خرچ لے کر جاتے اور مجھے 1 روپیہ بھی نہ ملتا کیونکہ میں اسکول نہ جاتی تھی۔ جیب خرچ تو صرف اسکول جانے والوں کو ہی ملتا ہے۔ جب نئے کپڑے بنوانے کی بات ہوتی تو کہا جاتا، بیٹا تم نے تو کہیں نہیں جانا، تم کپڑے لے کر کیا کرو گی؟ اس ماہ پیسے کم ہے، تمہارے دوسرے بہن بھائی کپڑے بنوا لے، اگلی دفعہ تم کو بنوا دیں گے۔ میں خاموش ہو جاتی، نہ جانتی تھی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے، میرا حق کیا ہے، مجھے کیا چیز درکار ہے۔ میری ہر ضرورت جیسے مٹ گئی۔ میں نے زندگی کی لغت سے لفظ ضرورت کو بھی خروچ کر پھینک دیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی دل میں یہ بات ضرور آتی کہ میں بھی یوں صبح ناز نخرے اٹھواؤں، کتابوں سے بھرا بیگ اٹھاؤں، اسکول جاؤں، واپسی پر اسکول کے قصے سناؤں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بات کو ہی تو خواہش کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے اسکول دیکھنے کی بہت خواہش، مگر کبھی اسکول نہ جا پاتی۔ جب سارے بہن بھائی خود کو سنبھالنے کے لائق ہو گئے، ابو کا کاروبار بھی چل نکلا
اور میری ضرورت گھر میں کم ہو گئی تو ماں کو مجھے بیانے کا خیال آیا۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید بڑی بہنوں کی شادی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شادیوں پر ڈھیر سارے کپڑے ملتے ہیں اور نئے کپڑے میرے نصیب میں نہ تھے۔ پھر میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ آج جب ان باتوں کو سوچتی ہوں تو خود مسکرا دیتی ہوں۔ جب میری شادی کے متعلق سوچا جانے لگا تو میرے ذہن میں یہ سپنے خود بخود آئے، روز ہی سپنوں کے محل بنانے لگی۔ ایک دن پتہ چلا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے کپڑے تو بدل لیے لیکن منہ دھونے اور کنگھا کرنے کا وقت نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے مجھے اندر بلایا۔ ان عورتوں کے دیکھنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی کہ جیسے منڈی میں تول کر قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے۔ پھر میرے انٹرویو کا مرحلہ شروع ہوا۔ ناک کی بو چڑھاتے ہوئے شاید کہ میرا حلیہ ان کو پسند نہیں آیا۔ ایک عورت نے سوال کیا، کتنا پڑھی لکھی ہو؟ میری ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر کر گزر گیا۔ شاید ان کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ تعلیم میرے لیے بھی ضروری تھی۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہی۔ میں ان کے معیار حسن اور ذوق گفتگو پر پوری نہ اتر سکی۔ انہوں نے مجھے مسترد کر کے مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ منتخب کر لیا۔ رشتہ اچھا تھا سو امی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے چھوٹی کے لیے ہاں کر دی۔ سارے گھر میں خوشی منانے لگے۔ کسی کو احساس تک نہ تھا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ میرے قریب کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو میرے سپنوں کے تاج محل کے مسمار ہونے کی صدا سنتا۔ ان دنوں پہلی بار مجھے ایک اچھے ساتھی کا خلا محسوس ہوا۔ دوست سہیلیاں نعمت ہوتی ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہ تھا جن کو اپنے دل کی بات بتا دیتی۔ اب یہ ڈرامہ آئے دن ہونے لگا۔ کوئی مجھے دیکھنے آتا، مجھے قربانی کے جانور کی طرح سجا سوار کر مقتل میں لایا جاتا۔ میں پھر سے اپنے ارمانوں کی لاش گھسیٹتی بمشکل اپنے کمرے تک پہنچتی۔ آنے والے پھر میری کسی بہن کا رشتہ پسند کر کے چلے جاتے۔ ماں مجبور ہو کر ہاں کر دیتی۔ ایک ایک کر کے میری ساری بہنیں ان گھروں میں چلی گئی جو مجھ کو دیکھنے آئے تھے۔ اب تو جس بہن بھائی کا بھی جون تو رشتہ ہوتا، ماں مجھ کو بد نصیب کہتی کہ پتہ نہیں زلیخا تیرا بوجھ میرے سر سے کب اترے گا۔ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بڑی بیٹی ہے اور چھوٹی لڑکیوں کو ہم بیاتے جا رہے ہیں۔ گویا اب تو ماں بھی مجھ کو بہت سمجھنے لگی تھی۔ میں سارا دن کولہوں کے بیل کی طرح کام کرتی اور رات کو اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگتی کہ مجھے ان مسائل کا حل بتا دو یا اللہ۔ اس زندگی سے تو اس دنیا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میری قسمت میں دوسروں کی خدمت کرنا ہی لکھا ہے۔ پھر بہنوں کی شادیاں ہو گئی تو ان کی جگہ بھابیاں آ گئی۔ بہنیں بات بات پر جھڑکتی تو نہ تھی، بھابیاں تو طنز کے تیر چلانے سے نہ چوکتی۔ میں اب بھی سارا دن کام کرتی، ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ اس عالم میں مجھ کو دیکھ کر بہت کڑتی اور کہتی نہ جانے تجھ بد نصیب کا نصیب کب کھلے گا۔ بھائی پہلے ہی مجھ کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اب میری حالت خادمہ سے بدتر ہو گئی۔ ایک دفعہ بڑی بھابھی کے کمرے سے گزری تو وہ میری دوسری بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ اس کے سر میں سفید بال آنے کو ہے، لگتا ہے اب تو عمر بھر کنواری رہ جائے گی۔ اس کا ستارہ بڑا باری ہے۔ وہ مجھ کو حقارت سے دیکھتی جیسے میری شادی نہ ہونا میرے عیب کی گواہی ہو۔ ایک روز بھابھی نے کہا نہ جانے کب یہ اس گھر سے جائے گی، اس روز تو ہم شکرانے کے نفل ادا کریں گے۔ اس دن میرا دل ایسا تڑپا کہ جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ میں نے خدا سے کہا اے میرے اللہ مجھے اس جہنم سے نجات دے دے۔ قسمت کو اس دن مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔
ان کا کنبہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ ایک لڑکی جس کی عمر 30 سال ہوگی، اس لڑکی یعنی ممتاز کا بھائی عباس جو کہ 35 سال کا، اور اس کا 5 برس کا بیٹا، اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ یہ لوگ بہت پیسے والے تھے۔ انہوں نے مکان کو نئے طور پر زیر تعمیر کرایا۔ وہ مجھے کسی محل کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ میں اکثر چھت پر جا کر اس گھر کو دیکھا کرتی تھی۔ عباس کا چھوٹا بچہ بھی چھت پر کھیل رہا ہوتا تھا۔ اپنے گھر کے لان میں کھیلتا ہوا یہ معصوم بچہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ قسمت میں انتظار لکھا تھا، لیکن میری قسمت بہت اچھی نکلی۔ میرا گھر، پیار کرنے والا شوہر، محبت کرنے والی نند، اور ماں سے بڑھ کر چاہنے والی ساس، اور ایک پیارا سا بیٹا بھی جس کی چہکار میرا دل خوش کر دیتی تھی۔ سب سے خفا صحیح، لیکن اپنی ماں سے میرا دل ناراض نہ تھا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ انہی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ مجھے ایسا کھاتا زندگی کا خزانہ مل گیا۔ آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ اوپر والے نے 2 پھول میری جھولی میں بھی ڈالے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ پہلے جو زندگی اور اس سے جڑی ہر خوشی سے منہ موڑے رکھا تھا، اب ان باتوں پر خود کو ہی احمق کہتی ہوں۔ یہ سچ ہے، وقت بدلتا ہے، ضرور بدلتا ہے، ایک سا نہیں رہتا۔